آٹوں کی قیمتیں اسٹاک مارکیٹ میں آج 50% سے کم ہو چکی ہیں، جبکہ تیل اور گیس مہنگا ہو چکا ہے، ان کی ویلیو جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں آج 50% سے کم ہے۔ اسٹاک مارکیٹ جو 2017 میں $100 بلین سے زیادہ کی تھی، آج وہ 40 بلین 45 بلین کے درمیان آ گئی ہے۔ ہر جگہ پہ عمران خان نے پاکستان کو غریب کیا ہے۔ منحاس القوم ہم 13% غریب ہوئے ہیں، ایوریج پہ 13% غریب ہوئے ہیں۔ اب اس میں کچھ عمرہ جو ہے اگر وہ پیسے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مزید لوگ اور بھی غریب ہوئے ہیں۔ 13% منحاس القوم ہم غریب ہوئے ہیں، اور 60% ہمارے اوپر قرضہ بڑھا ہے۔ ان کو کہنا ذرا سا، میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں۔ 60% ہمارے اوپر قرضہ بڑھایا گیا ہے پاکستان کے اوپر، ہر پاکستانی کے اوپر۔ یہ بتاتا چلوں کہ 25,000 ارب روپیہ قرضہ تھا جب ہم چھوڑ کے گئے تھے۔ 71 سال میں پاکستانی تمام وزرائے اعظم نے، لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی نے 25,000 ارب روپیہ قرضہ لیا۔ عمران خان نے صرف 3 سالوں میں اس کا 60% لے لیا ہے، اور آج پاکستان 40,000 ارب روپے قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے۔ یہ عمران خان کی حکومت ہے، یہ عمران خان کی گورننس ہے۔ یہ عمران خان وہ ہے جس نے پاکستان کو دنیا کی تیسرے نمبر پر لے آیا ہے مہنگائی کرنے میں پچھلے سال، اور اس سال چوتھے نمبر پہ مہنگائی ہے بڑے ملکوں میں۔ اس خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، خطے میں سب سے کم جی ڈی پی گروتھ ہے، اس خطے میں سب سے کم پر کیپٹا جی ڈی پی ہے ہماری، کہ فی کس آمدن ہماری خطے میں کم سے کم ہے۔ بنگلہ دیش سے ہم $700 پر کیپٹا کم ہو گئے، ہندوستان سے ہم $600 پر کیپٹا کم ہو گئے، سری لنکا سے ہم پر کیپٹا انکم میں کم ہیں۔ یہ عمران خان کی گورننس ہے۔ اور پچھلے 3 سال کے اندر آپ یہ گراف دیکھیں تو پاکستان کا فی کس آمدن نیچے جا رہی ہے، دنیا بھر کی آمدن اب بہتر ہونا شروع ہوئی ہے۔ کہیں پر دنیا میں ایسی مہنگائی نہیں ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں کہ 4.35% ہندوستان میں ہے، 5.6% بنگلہ دیش میں ہے، اور 5.7% سری لنکا میں ہے، اور یہاں پر پچھلے سال 9% سے اوپر تھی، اور اس سال اس سے بھی اوپر ہے۔ اور یہاں پہ فوڈ انفلیشن 12% ہے، اربن فوڈ انفلیشن 12% ہے۔ اور اس میں یہ حکومت پاکستان کے شماریات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کرایہ صرف 5% اوپر گیا ہے، جو کہ میرے خیال سے تھوڑی سی کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ اس میں ان کو چینی بھی کہیں پہ مل جاتی ہے تھوڑی سستی، اس میں ان کو آٹا بھی 54 روپے کلو مل جاتا ہے، جو کہ میرے خیال سے عام آدمی کو نہیں ملتا۔ لیکن بہرحال ہم اس کے اسٹیٹسٹکس کو بحث نہیں کر رہے، صرف میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، حکومت کو گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی پرچی چھاپ دیں فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم راشن کی دکان پہ جاتے ہیں تو ہمیں صحیح پرائس پتہ چل جاتی ہے۔ جب یہاں پر پاکستان کے اندر 2 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے نیچے عمران خان نے ڈالا ہے، یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ 5.5 کروڑ لوگ غریب تھے پاکستان میں، خط غربت کے نیچے تھے جب عمران خان کی حکومت آئی۔ جب نواز شریف کی 2013 میں حکومت آئی تو 7.5 کروڑ لوگ غریب تھے۔ نواز شریف کی حکومت میں 50 لاکھ لوگوں کو نوکری ملی، اور 2 کروڑ لوگوں کو ہم نے خط غربت سے اوپر لے آئے۔ وہ 5.5 کروڑ لوگ جو ہم غریب چھوڑ کے گئے تھے، آج ان کی صفوں میں عمران خان نے 2 کروڑ لوگوں کا اضافہ کر دیا۔ صرف 3 سال میں 7.5 کروڑ لوگ آج خط غربت کے نیچے ہیں۔ اس کے اندر 2 کروڑ لوگ جو مزید انہوں نے غریب کرے ہیں، اس میں 1 کروڑ 30 لاکھ بچے شامل ہیں۔ تو آج رات کو جب 1 کروڑ 30 لاکھ بچے بھوکا سوئیں گے تو وہ عمران خان کی معاشی پالیسی ہے، ان کی نااہلی ہے۔ اور اس میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ہائیسٹ ان امپلائڈ ہو گیا ہے، 50 لاکھ لوگوں کو آج نوکری نہیں ملی، عمران خان کی وجہ سے نہیں مل رہی، جو ڈھونڈ رہے ہیں۔ 85 لاکھ لوگ آج بے روزگار پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ 85 لاکھ لوگ بے روزگار اس لیے ہیں کہ خان صاحب کی ناقص پالیسیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر اسامیاں نہیں کھل رہی ہیں، یہاں پر جاب اپارچونیٹیز نہیں کھل رہی، بزنس اپارچونیٹیز نہیں کھل رہی ہیں۔ جب آپ کی اوور آل جی ڈی پی کم ہو جائے گی، جب آپ کی معیشت کا حجم کم ہو جائے گا، تو ہر چیز جو ہے وہ پستگی میں چلے جاتی ہے۔ وہ عمران خان نے کیا ہے۔ اور ورلڈ بینک حساب لگاتا ہے کہ 40% پاکستانی فوڈ انسیکیور ہیں، یعنی کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے ہفتے ان کے یہاں اناج کہاں سے آ رہا ہے، اگلے ہفتے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا کھانا پینا کہاں سے آئے گا، وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں گے کہ نہیں۔ اس نہج پہ خان صاحب لے کر آ گئے ہیں۔ باتیں بڑی بڑی کر لیں اور ریاست مدینہ کی وہ اپنے آپ کو اسلامی لیڈر کا، دنیا کا بڑا لیڈر سمجھ لیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کی حکومت میں 2 کروڑ پاکستانی غریب ہو گئے ہیں، غربت کے نیچے چلے گئے، مفلسی میں چلے گئے، غریب تو پورا منحاصل قوم ہو گئے ہم۔ ان کی حکومت میں پاکستان تیسرے نمبر پہ مہنگا ترین دنیا کا ملک ہو رہا ہے، مہنگائی جس میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ان کی حکومت میں پاکستان کی جی ڈی پی کم سے کم بڑھ رہی ہے، یورپ کے ممالک سے بھی پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، جن کا ایک بہت اونچا بیس تھا۔
تو خان صاحب نے ہر جگہ پہ پریشانی کری، اور یہ جو گرمیاں آئیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر سے، میں آپ توانائی کی بات کر لوں کہ اتنا پیٹرول مہنگا کرنے کے بعد، اتنا بجلی مہنگی کرنے کے بعد، اتنی گیس کرنے کے بعد، اتنا زیادہ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں خان صاحب تو چلے جائیں گے، ہم پوری قوم جو ہے یہ زندگی بھر بھگتتے رہیں گے، ہمارے آنے والی نسلیں بھگتتی رہیں گی۔ اور یہ خان صاحب جو اتنی مہنگائی کر کے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ان سے ایل این جی نہیں خریدی جا رہی۔ جو ایل این جی نواز شریف اور مسلم لیگ نون $10 میں آج بھی دے رہے ہیں خرید کے، کوتر سے، گنور سے اور ای این آئی سے خرید کے، وہ ایل این جی اب یہ $25 میں خرید رہے ہیں، یا ان کو نہیں مل رہی تو جو اس گرمی میں، سردی میں چولہے بند ہوں گے، جو اس سردی میں پنکھے پہیے بند ہوں گے فیکٹری کے، اس کے ذمہ دار صرف ایک آدمی ہے اور عمران خان ہے۔ آپ 6-7 وزیر بدل لیں توانائی کے، 8 ایف بی آر کے چیئرمین بدل لیں، اور میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ ریکارڈ ہے کہ 13 سیکٹری بدلے انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے پنجاب میں، 13 سیکٹریز، مگر اصل میں بزدار صاحب کو نہیں بدلا ہے تو وہ آٹا جو ہے وہ اسمگل کروا دیتے ہیں، آٹا اسمگل ہو جاتا ہے، ہم سب کو آٹا مہنگا لینا پڑتا ہے۔ چینی کے اندر وہ سبسڈی دے کر ایکسپورٹ کرا دیتے ہیں، ہم سب کو مہنگی چینی لینی پڑتی ہے۔ ہر جگہ پہ ان کی نااہلی نظر آتی ہے یا بدنیتی نظر آتی ہے، تو یہ آپ کے سامنے بات کرنی تھی۔ بہت شکریہ۔ نہیں بھائی، کوئی سگنل نہیں ملا ہے ہم کو، تو صرف راشن والا سگنل دیتا ہے جب 70 روپے کا آٹا دے رہا ہوتا ہے، 80 روپے کا آٹا دے رہا ہوتا ہے، 120 کی چینی دے رہا ہوتا ہے۔ عوام تو خود سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، لیبر یونین والے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، وکلاؤں نے احتجاج شروع کر دیا، آپ کو پتہ ہے، طالب علم جو ہیں وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے جہاں پہ اسکولوں کا سسٹم خراب کرا ہے، وہاں پہ کالجوں کا سسٹم خراب کرا ہے، وکیلوں سے ان کی پریشانیاں ہیں، ڈاکٹروں سے ان کی لڑائیاں ہیں، ہر آدمی اس وقت پریشان آ کے سڑک پہ نکل رہا ہے۔ ہم احتجاج کر رہے ہیں، کوئی دمادم مس کر اندر نہیں کر رہے، لیکن ایز اے پاکستانی شہری یہ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے انفیکٹ سیاسی لیڈر کے حساب سے، کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ دیکھو پوری دنیا میں، یہ بات سمجھتا ہوں میں کہ دنیا میں مہنگائی آئی ہے، لیکن پوری دنیا میں پاکستان سے زیادہ صرف 2 ملک ہیں جس میں مہنگائی پاکستان سے تیز چل رہی ہے، ارجنٹینا اور ٹرکی، باقی ہر ملک میں ہم سے کم مہنگائی چل رہی ہے۔ تو یہ بات تو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے نا۔ جی بھائی۔ اچھا مرتضی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ 3 سال میں اس حکومت نے کوئی پازیٹیو کام بھی کیا ہے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت مزید نہیں بڑھنے دیں گے، اطلاع یہ ہے کہ نیکسٹ ویک مزید 10 سے 11 روپے بڑھ رہے ہیں، تو روکیں گے کیسے آپ لوگ؟ بھائی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں اور عوام کے سامنے جو خدمت میں جو بات کر رہا ہوں، اس سے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو کیا کر دیا ہے خان صاحب نے۔ کیا لوگ نہیں سمجھتے؟ مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ جا کے پیٹرول پمپ سے پوچھیں کہ لوگ آ کے اب آدھا لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں موٹر سائیکلوں میں؟ یہ بات ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات تو درست ہے۔ تو اب کیا آپ لوگوں کو کس نیچ پہ لے کر آ گئے ہو آپ؟ مطلب کسی کی تنخواہ دیکھیں، 70 روپے کا بھی پیٹرول ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3-4 سال پہلے، 5 سال پہلے۔ کیا پاکستانیوں کی تنخواہ اس حساب سے بڑھ رہی ہے جس حساب سے عمران خان پیٹرول بڑھا رہے ہیں؟ کیا پاکستانیوں کی تنخواہ اس حساب سے بڑھ رہی ہے جس حساب سے عمران خان بجلی بڑھا رہے ہیں؟ تو مجھے عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، جس طرح بھی بنے ہیں وزیر اعظم، ہم کو بتائیں کہ کس طرح ایک آدمی مڈل کلاس جو ہے بجٹ اس کا بنا کے دکھا دیں۔ جی بھائی۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں لیڈنگ پارٹیز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اپوزیشن کا اپنے آپ کو آپ پیپلز پارٹی سب سے بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے یہ جو گفتن نشستن برخاستن والے احتجاج ہوتے ہیں، اس میں بھی پیٹرول عوام کو ہی لگے گا، آپ کی محبت میں یا جو ہے عمران خان کی نفرت میں وہ احتجاج میں شرکت کرے گی؟ کوئی نتیجہ خیز کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے کہا اجازت نہیں دیں گے، تو یہ جو 11 روپے بڑھائے تو اپوزیشن سے اجازت دے کے نہیں بڑھائے، اور میرے خیال میں یہ عمران خان جیسی حکومت کی گڈ لک ہے کہ اس کو اپوزیشن اس طرح کی ملی ہے۔ کوئی نتیجہ خیز چیز تو ہو، مطلب صرف یہ احتجاج اور آج یہاں پر اور کل پنڈی میں اور پرسوں پشاور میں کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ عمران خان کی گڈ لک تو خیر کچھ اور، اس کو کچھ ملا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی قوم کی بیڈ لک ہے کہ ہم کو حکومت ایسے ملی ہے۔ یہ ایک فسطائیت والی حکومت ہے جس نے صرف 3-4 سال کے اندر اپوزیشن کے لیڈران کو جیل میں بند کرنا جو ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے ملک اچھا ہو جائے گا۔ آپ ہر جگہ پہ، مجھے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شعبہ ہو جہاں پہ عمران خان نے نوٹس رکھا ہو، عمران خان نے ہاتھ لگا ڈالا ہو، وہ شعبہ خراب ہوا ہے۔ ویٹ جو ہے پاکستان کا، ہم جب 3 سال پہلے گئے تھے تو پاکستان سے ویٹ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے،
خود کفیل تھا پاکستان, سیلف سفیشینٹ تھا. ہم اتنا گندم پیدا کر لیتے تھے پاکستان میں کہ ہم اپنی پوری ضرورت کرتے تھے, اور تھوڑا سا ہم فالتو تھا جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے تھے. آج ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, ہم چینی آج امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ایکسپورٹ کرتے تھے 3 سال پہلے. پاکستان کے اندر پچھلے سال 30 سال کے اندر سب سے کم کپاس بنی. یہ ملک کپاس کی اس پہ تو چلتا ہے انڈسٹری پہ. آپ نے کپاس کم سے کم 30 سال کی پیدا کری ہے. ہر جگہ پہ دوائیاں آپ نے 500% مہنگی کر دی. کس نے ان کو کہا تھا؟ 13% انٹرسٹ کر دیا. کس ارسطو نے ان کو یہ پالیسیاں دیتے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. 141% گیس مہنگی کر دی, گیس کی کمپنیاں نقصان بڑھ گئی. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے مالی سے اپنی گاڑی چلوائیں گے تو باغ بھی خراب ہو جائے گا اور گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ عمران خان نے کیا ہے. جی میں آیا. جی جب سے صفحہ پھٹا ہے یا صفحے میں کچھ چیزیں آئی ہیں تو ٹی ایل پی بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. جب سے پنڈی کے کچھ معاملات ہیں جو اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی, اس پہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی اعتراض ہوا کیونکہ ان کے پاس سمری نہیں گئی. تب کیا سیاسی جو ہے طریقہ کار چینج ہونے جا رہا ہے, حکومت جانے والی ہے؟ کچھ ایسا لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے اپوزیشن پارٹیاں ایک دم ایکٹیو ہوئی ہیں تو ہمیں تو کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. میں اس پہ یہی کہوں گا. جی میں آ رہا آگے میں بھی فرض ہی کر رہا ہوں. کنفرم کریں. جیت جاتی ہے اور معیشت کو کتنے عرصے میں آپ لوگ ٹھیک کر لیں گے, اور یہ جادوگری آپ دکھائیں گے یا اسحاق ڈار دکھائیں گے؟ بھائی ہمارے پاس کسی کے پاس جادوگری نہیں ہے. میں آپ کو ابھی سے کر لوں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت پھر سے آ جاتی ہے, مسلم لیگ کی حکومت پھر سے آ جاتی ہے اور ہم ایک دن کے اندر حکومت ٹھیک کر لیں گے, صحیح معاملات ٹھیک کر لیں گے, تو وہ نہیں. لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو کہ 5 سال جب آپ نے نواز شریف کو دیے, پچھلے 4 سال دیے, اس کا 1 سال شاید عباسی تھا, ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے. ہم نے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کری. 18,000 میگا واٹ پاکستان میں لگے تھے 67 سالوں میں. 11,400 میگا واٹ نواز شریف نے 5 سال میں لگا کے دیے, جس میں بکی, بلوکی اور حویلی بہادر شاہ ہے. یہ جو بولتے ہیں کہ نواز شریف نے مہنگے لگا کے دیے, اصل کرایہ دے رہے ہیں ہم زیادہ, اس لیے ہم کو مہنگی بجلی لینی پڑ رہی ہے. میں اس پہ بھی ایک بات بتا دوں کہ بکی, بلوکی, حویلی بہادر شاہ تینوں حکومت کے ہیں. 2 فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, 1 پنجاب حکومت کا ہے. ترویلا کا ہم نے ایکسٹینشن کیا ہے, جو ایوب خان کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے ترویلا کا ایکسٹینشن کیا ہے. 4تھا ٹربائن لگایا, وہ بھی حکومت پاکستان کا ہے. نیلم جیلم جو کہ مشرف صاحب نے شروع کرا تھا اور کسی نے ختم نہیں کیا, نواز شریف نے مکمل کیا, وہ بھی حکومت پاکستان کا ہے. یہ کنب کے اندر ہم نے 1100 میگا واٹ کے 2 لگائے, 1 چالو ہو گیا ہے, 1 چل گیا ہے, وہ بھی حکومت پاکستان کا ہے. تو بھائی اپنے آپ کو کرایہ دے رہے ہو, دوسرے لوگوں کے بجلی کے بل کیوں بڑھا رہے ہو؟ مطلب یہ میں تو سمجھ سے باہر ہے. جی صاحب یہ بتا دیجیے گا, جب آپ فائنانس منسٹر تھے تو اس وقت بھی ڈالر ہائیسٹ تھا, آپ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ جو ہے اس وقت ڈالر جو ہے روکا گیا تھا, روکا گیا تھا, تو میں نے سمجھتے ہوئے اس کے پیسے بڑھایا. اس کے بعد کیئر ٹیکر شمشاد اختر آئے, انہوں نے بھی ڈالر بڑھا دیا, ہائیسٹ رہا, اس وقت ڈالر ہائیسٹ ہے. جس طرح آپ کی بات کر رہے ہیں, پہلے ایل این جی کے جو ٹھیکے لیے جاتے تھے اس پہ خاقانہ خاص صاحب کو کوشچن کیا جاتا تھا کہ وہ مہنگے ٹھیکے لے رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا یہ آنا جانا والی دوسرے پہ بلیم گیم ہے یا اس میں کوئی واقعی راکٹ سائنس ہے؟ نہیں, بالکل. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے تو ڈی ویلیو کیا تھا, لیکن یار اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور اگر آپ کو تھوڑی امپورٹ تھوڑی سی تیزی سے بڑھ رہی, تو آپ 2 گولیاں لے لیں پیرنٹال کی. پورا ڈبہ کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. مطلب 170 لے جا کے انہوں نے کون سا امپورٹ کم کر لیا؟ آج تو امپورٹ سب سے مہنگا ہوگا. آج تو ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف 3% بڑھا ہے. 2 سال تو انہوں نے کم کیا ایکسپورٹ. تو ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک آرٹیفیشل کی بات ہے میرے بھائی, تو جب آپ 13.25% انٹرسٹ ریٹ کرتے ہیں, ہاٹ منی لے کر آتے ہیں مارگن اسٹینلے کے پاکستان کے اندر, اور آپ ڈالر کو وہیں پہ رکھتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ نفع ہو, اور بلکہ 108